شنیجی نحن نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو اس کا ہم دیکھ رہے تھے، ذرا دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیں. انما المؤمنون اخوۃ، آیت نمبر، یہ ہم نے کر لیا تھا نہیں کر لیا تھا جی؟ یہ والی آیت نمبر 9 کی تھی نہیں کی تھی ہم نے؟ یہ کر لی تھی اپنے خیال سے. جی ذرا نہیں، یہ حتی تفیع الامر اللہ تک کر لی تھی. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، جی اس کو دیکھ لیجئے گا. فَإِن فَاءَتْ، ان شرطیہ ہے، اگر فَاءَتْ وہ لوٹ آئے، یعنی وہ جماعت لوٹ آئے، یہ شرط بن جائے گی اس کی. یہ کیا بنے گا؟ شرط. فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ جماعت لوٹ آئے، یعنی کہاں لوٹ آئے؟ الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، تو اس کو ہم محذوف مان سکتے ہیں کیونکہ پیچھے اس کا ذکر ہے نا، تفیع. کل یہاں پہ اس کا ہم کر رہے تھے حتی تفیع الی امر اللہ، یہ کل کیا تھا نا، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے. تو اس کا اصل تھا فاء یفیء، اصل کیا چیز تھی؟ فاء یفیء تھا. تو فاءت واحد مؤنث کا صیغہ ہے جو طائفہ کی طرف ہے، اگر وہ جماعت لوٹ آئی، یہ شرط ہو گئی. اب یہ فا جزائیہ ہے، بس کیا کرو؟ اصلحو. اصلحو کیا بنے گا حضرت؟ بتاتے جائیں. اصلحو کون سا صیغہ ہے؟ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل امر ہے. اور یہ باب جی جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنے گا نا، تم لوگ صلح کروا دو. ٹھیک ہے نا؟ اصلحو باب افعال سے ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ واحد باب افعال ہے جس کے امر پہ فتحہ آتی ہے. تو اصلحو تم جمع وہ صلح کرواؤ، بینہما، بینہما مضاف الیہ ہے اور ظرف بھی ہے کہ تم لوگ کیا کرو؟ ان کا آپس میں صلح کروا دو. آپس میں ان کی صلح کروا دو، تو بینہما کا تعلق اصلحو کے ساتھ بن جائے گا. بالعدل، اور یہ بھی جار مجرور ہے. تو جار مجرور کس کے ساتھ متعلق ہوگا؟ اصلحو کے. اقسطو، اور تم انصاف کرو. اب یہ اقسطو بھی باب افعال سے فعل امر ہے، اور تم لوگ انصاف کو. ان اللہ یحب المقسطین، یہ آسان ہے. ان حرف مشبہ بالفعل ہے، لفظ اللہ ان کا اسم فتحہ کے ساتھ منصوب ہے، بے شک اللہ. تو یحب المقسطین، تو یحب فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، یعنی وہ محبت کرتے ہیں المقسطین، انصاف کرنے والوں سے. تو المقسطین کون سا صیغہ بنے گا حضرت؟ اصل میں اس کا واحد کیا بنے گا؟ المقسط. یہ کون سا صیغہ ہے حضرت؟ بتائیں گے اس کو. المقسط. جی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی حضرت. جمع نہیں، جمع تو ہے، جمع کا صیغہ تو ہے. جمع مذکر غائب جمع مذکر غائب ہے، لیکن ہے تو اسم ہے نا، فعل تو نہیں ہے. یہ جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا اصل میں. بتائیں. جی یہ فعل ہے نا، یہ معرفہ ہے، فعل معرفہ
نہیں سوری اسم معرفہ اسم معرفہ نہیں، اس معرفت تو ہے وہ ٹھیک ہے، میں جی جی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو مقصد ہے نا، جی جی ایک بنتا ہے صیغہ اسم الفاعل کا، ایک بنتا ہے صیغہ اسم المفعول کا، تو یہ اس صیغہ اسم اسم الفاعل، الفاعل اسم الفاعل ہے اسم الفاعل اور کون سے باب سے بنے گا؟ ستین اقصد ہمیں فعال سے یہ باب افعال سے ہے افعال سے۔ اقسط یقسط تھا نا اصل میں، اقسط یقسط تھا، یقسط سے اس کی علامت مضارع کو ہٹائیں گے، کیا کریں گے؟ یقسط سے علامت مضارع کو ہٹا دیں گے اور میم لگائیں گے، اور میم لگا دیں گے، کیا لگائیں گے؟ میم لگا دیں گے اس کے آگے، تو یہ مقسطن بن جائے گا، اور جب جمع ہوگا تو واو نون لگے گی تو مقسطون تھا، مقسطون، اور چونکہ مقسطین کیوں بن گیا پھر یہ؟ مقسطون سے مقسطین کیوں بن گیا؟ نصب حالت نصب میں یہ وہ ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، جی کیونکہ اللہ پسند کرتے ہیں، تو پسند کرنے والا فاعل کون ہے؟ اللہ، یعنی وہ پسند کرتے، جن کو پسند کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ مفعول ہے، مقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیے گا، آگے چلتے انما المؤمنون اخوات، جو انا ہے، اب اس کے بعد جو ما آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ما کافہ، کیا کہیں گے اس کو؟ جی حضرت، ماں ما کافہ ما کافہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ اگر ما کافہ جو کہ کیا ہے؟ جو کہ کفایت کر دیتا ہے فیل کے ہاں، فیل کے کافہ کا مطلب یہاں پہ کفہ یا کفو کا مطلب روکنے کا ہے، یہ انا کے جو عمل ہے اس کو روک دیتا ہے، مطلب وہی ہوگا بے شک اور بلا شبہ کا، انما مؤمنون، اب مؤمنون کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا، بلا شبہ ایمان والے، اخوتن بھائی ہیں، یہ آسان ہو گیا، جی، بلا شبہ ایمان والے کیا ہیں؟ بھائی ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ تو خبر اس کی ترکیب اس طریقے سے، انا کے بعد اب یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کو مشبہ بالفعل کہیں گے، ما کون سا آ رہا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ما کافہ ہے، المؤمنون کیا ہے؟ مبتدا ہے، اخواتن کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ماں نے اس کو حالت نصب میں جانے سے روک دیا ہے، یہ رفع مانے، میں ہی ہاں ہے اس کو، اب یہ مبتدا اور خبر اس کو بن گئی، تو اس طریقے سے اس کی ترکیب کریں گے، انما المؤمنون اخوتن، تو آگے کیا آیت آ رہی ہے؟ فاصلحوا بین اخویکم، فاصلحوا، اب یہ آسان ہے، پس تم لوگ صلح کروا دو، اصلحوا بین اخویکم، یہ اخوی کیا ہے؟ جی حضرت، اخویکم، اصل میں یہ اخوانی تھا نا، اخ سے آگے جب ہم الف نون لگاتے تو وہ ایڈ کرتے تو کیا بن جاتا ہے؟ یہ اخوانی، دو بھائی، تو الف کے ساتھ مرفوع ہے، اور جب یہ بینا مضاف ہے، مضاف علیہ بنے گا تو کیا بنے گا؟ اخا وینی، تو بین اخوینی، دو بھائیوں کے درمیان، اور جب اس کے آگے ہم نے اس کو مضاف کیا کم کی طرف تو کیا ہوگا؟ اس کا نون گر جائے گا، تو کیا بن جائے گا؟ بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں کے درمیان، یعنی دو فریق
جن کی آپس میں جھگڑا ہو تم کیا کرو، تم صلح کروا دو. تو یہ بھی آسان ہے. فاصلح، تو اب یہ بین اخویکم کیا بن جائے گا؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر، یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ اصلح کے ساتھ متعلق ہو جائے گا. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے حضرت، اس کے لے لیں اسکرین شاٹ، میں پھر آگے چلتا ہوں. آگے آسان ہوتا جائے گا. لے لیا حضرت؟ میں عبدالعلیم صاحب موجود ہیں؟ جی لے لیے لے لیے. اچھا حضرت آگے چلتے ہیں. اچھا جی، واتقوا اللہ، اور یہ واتقوا بھی کیا ہے؟ باب کون سے باب سے پڑھا تھا حضرت اس کو ہم نے؟ اس کی اصل کیا ہے لفظ تقوی کی؟ پہلے بھی آیا تھا نا ذہن، تو اس کی اصل کیا ہے؟ جی حضرت کون بتائے گا؟ خوف خوف جی حضرت. کا یتقی قافیہ سے قید قید نہیں با یتقی تو، لیکن اصل کیا ہے؟ واو قاف یا ہے. اصل واو کیا تھا قافیہ یہ؟ ہاں، تو اس کی واو اصل قافیہ. کیا ہے؟ اس کی اصل کو دیکھیے گا آپ. اس کی آپ اصل کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ گا کہ یہ واو یہ ابتقا تھا، باب افتعال سے. حمزہ واو تا قاف یا، اف تا قا یا، ابتقیا. تو اب یہ جو باب افتعال کی فا پر اگر حمزہ یا واو آ جائے تو اس کو تا سے تبدیل کرتے ہیں. تو تا سے تبدیل کے دو تا مل گئے تو کیا بن جائے گا؟ اتقا، اور یتقی بن گیا. اتقا یتقی سے کیا ہوگا پھر اب؟ ماشاءاللہ، اتقا یتقی سے کیا بنے گا؟ اتقا اتقا اتقو ہاں کریں، شاباش. چلائیں. اتقت اتقتا اتقعنا نہیں اتقتا اتقینا، اتقینا اتق ہاں آگے چلے، اسی سے گردان چلے گا. اتقینا ہاں سے کے پیٹرن پہ آگے چلے گا. چلائیں. اتقی اتقیتا اتقیتما اتقیتم اتقیتی اتقیتما اتقیتن اتقو اتقی، اتقی اتقی نہیں اتقینا اتقیتو اتقینا ہو جائے گا نا. اتقیتو، اتقیتو اتقینا. ٹھیک ہے جی. تو یتقی سے گردان چلائیں گے تو کیا بنے گا؟ یتقی، یتقی سے گردان چلائیں. یتقی یتقی سے یتقانے یتقیونا یتقیون تھا نا، تو یتقیون سے کیا ہوگا؟ یا یتقونا. یتقون بن جائے گا، یا کو حذف کریں گے یتقون بنے گا. پھر آگے چلیں، آگے چلیں. یتقت یتقتما. نہیں نہیں نہیں، آپ نے اکٹھا کر دیے مضارع اور ہاں ماضی کو اکٹھا کیا. ہاں تتقی نہیں بنے گا. نہیں تتقی تتقیانی، تتقی تتقیانے تتقنا. نتقینا کیا بنے گا؟ یتقینا. یتقینا پھر تتقی، تتقی تتقانے جی. تتقونا. ہوں. تتقی تتقینا تتقانے جی جی. تتقنا. ایک منٹ، ایک منٹ میں ذرا اس کو دوبارہ سے نا وائٹ بورڈ پہ لے کر آتا ہوں. جی آگے چلیے گا. اس کو دیکھیے گا، یتقی تھا نا، یتقی، ٹھیک ہے.
یتقی یتقیانی یتقی یونا تھا، یتقیون سے کیا کریں گے؟ یتقون بن جائے گا، یتقیون سے یا کی جو ضمہ ما قبل دے یا کو حذف کریں، پھر تتقی آ جائے گا، پھر تتقی وہ عورت ڈرتی ہے، پھر تتقیانی وہ دو عورتیں ڈرتی ہیں، تقوی اختیار کرتی ہیں، یتقین آ جائے گا یہاں پہ، یتقین، ٹھیک ہے جی، پھر تتقی تم ڈرتے ہو، پھر تتقیانی، پھر تتقیون سے تتقون، تتقون بن جائے گا، ٹھیک ہے، پھر تتقیین سے تتقین بنے گا، تتقیین تھا اصل میں، تو ایک یا کو حذف کریں تتقین، پھر تتقیانی، پھر یہ تتقین یہ اصل ہے، اس میں کچھ بھی حذف نہیں ہوا، تتقین، اتقی میں ڈرتا ہوں، نتقی ہم ڈرتے ہیں، نتقی ہم ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کر لیا، اب آگے چلیے گا، یہ اس کو دیکھیے گا، اس کی جب ہم تا کو حذف کریں گے تو یہ کیا بنے گا، اور کیا کریں گے ساتھ میں، اتقی، یا بھی حذف ہو جائے گی، اس کی علامت جزم کے طور پہ یا کو بھی یا بھی حذف ہوگی، آخر میں اگر حرف علت تو حذف کرتے ہیں، تو تتقیانی سے کیا بنے گا، تا اور نون کی آگے کیا، ہاں اتقیا، شاباش، اتقیا، اور یہ تتقون سے کیا بنے گا، اتقوا پھر یہ تتقینا سے کیا بنے گا، اتقی اتقی، پھر تتقیانی سے پھر اتقینا، اتقینا، تو یہ امر بنے گا، تو فتقوا اللہ، اس کی وہ لے لیں، تو فتقوا اللہ لعلکم ترحمون، ٹھیک ہے نا، تو اتقو یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا باب افتعال سے ہے، واتقوا اللہ پس تم لوگ اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، آگے چلتے ہیں، جی آگے چلتے ہیں، لعلکم ترحمون تاکہ تم لوگوں پر، اب لعل کیا ہے، جی ذرا بتاتے جائیں اس کے بارے میں بھی، لعل کیا ہے، جی شاید کہ تم لوگ، شاید تو ہے لیکن ترکیب میں کیا بنتا ہے، اس کو ہاں بھی کیا کہیں گے، بتایا تھا آپ کو، یہ 6 حروف ہے نا، ان کو اسماء مشبہ بالفعل یا حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں نا، تو یہ جو لعل ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ حرف مشبہ، تو 6 ہے نا، ان کون بتائے گا 6 کون کون سی یاد ہے آپ لوگوں کو، ان جی بتائیے، لیتا، لعل، اور لیکن لیکن، کأن ہاں لیکن کأن، ان ان کأن لیکن لیت لعل، ٹھیک ہے نا، جب بھی یہ 6 میں سے کوئی آئے گا تو ایک اس کا اسم ہوگا، ایک اس کی خبر ہوگی، تو لعل کا اسم کیا ہے یہاں پہ، یہ آسان ہے، لعل کا اسم کیا ہے، تم، ہاں کم جو ضمیر متصل ہے اس کو اس کا اسم بنائیں گے، اور ترحمون کیا بن جائے گا، تم لوگوں پہ رحم کیا جائے، تو یہ فعل مضارع مجہول ہے، ترحمون
تم لوگ رحم کرتے ہو، یہ معلوم ہے. ترحم یفعل کے وزن پر، یرحم، اب یرحم سے گردان پوری اسی پیٹرن پہ چلے گی. پھر یرحم وہ رحم کرتا ہے، یرحم اس پہ رحم کیا جاتا ہے. یقتل وہ قتل کرتا ہے، یقتل اسے قتل کیا جاتا ہے. یعلم وہ جانتا ہے، یعلم اس کو جانا جاتا ہے. یظلم وہ ظلم کرتا ہے، یظلم اس پہ ظلم کیا جاتا ہے. یضرب وہ مارتا ہے، یضرب اس کو مارا جاتا ہے. یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو سمجھ میں؟ تو اسی طریقے سے کیا تھا، یرحم وہ رحم کرتا ہے، یرحم بن جائے گا اس پہ رحم کیا جاتا ہے. تو یرحم، یرحمانی، یرحمون، ترحم، ترحمانی، یرحمنا، ترحم، ترحمانی، ترحمون، ترحمین، ترحمانی، ترحمنا، ارحم، نرحم. تو ترحم کیا بنے گا، فعل مضارع مجہول، فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ کیا بنائیں گے اس کو، ترحمون کے اندر جو ضمیر انتم کی ضمیر ہے اس کو کیا بنائیں گے، یاد ہے بھول گئے؟ فاعل نہیں ہوتا، جو فعل مجہول ہوتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں، اس کا کیا بناتے ہیں، اس کو نائب الفاعل بناتے ہیں. کیا بنائیں گے اس کا، ہاں اس کو نائب الفاعل بنائیں گے. یہ نائب الفاعل ہوتا ہے اصل میں. تو نائب الفاعل مفعول تھا، اس کو فاعل کی جگہ پہ لے کے آتے ہیں، اس لیے اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں. تو یہ انتم ضمیر اس کا نائب الفاعل بن جائے گا. تو یہ ترحمون پورا جملہ ہو کے لعل کی خبر، لعلکم ترحمون یہ پورا جملہ بن جائے گا. آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ پہلے بھی ہم نے کیا تھا، اس کے بارے میں بتا دیں کیا بنے گا حضرت، کون سا جملہ بنے گا جی حضرت؟ ندائیہ، جملہ ندائیہ بنے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ منادہ ہے، یا حرف ندا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں تنبیہ کے لیے آ جاتا ہے یہ. یا ایھا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، منادہ ہے. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے. لا یسخر، اب یہ خطاب ہے یعنی ندا کے بعد یہ خطاب ہے کہ لا یسخر قوم من قوم. میں نے کہا تھا لا یسخر فعل نہیں ہے، ایک ہے فعل نفی، ایک ہے فعل منفی، اور ایک ہے فعل نہیں. دونوں میں کیا فرق ہے، فعل منفی میں اور فعل نہیں میں کیا فرق ہے، دونوں کے ہی شروع میں لا آتی ہے. یہ تو فرق کیا ہے؟ ایک فعل منفی میں حکم دیا جاتا ہے، اور فعل نہیں کے اندر بتایا جائے یہ کام نہیں کرو گے. الٹا کہہ گیا آپ نے نا، الٹا کہہ دیا. ہاں، فعل منفی میں، فعل فعل منفی میں منفی خبر دی جاتی ہے. فعل منفی میں کیا کیا جاتا ہے کہ منفی خبر ہے، خبر ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا. اچھا اس میں جزم نہیں ہوتا، صرف لا لے کے آتے ہیں تو وہ نفی ہو جاتی ہے. جیسے یاکلو وہ کھاتا ہے، لا یاکلو وہ نہیں کھاتا. یشرب وہ پیتا ہے، لا یشرب وہ نہیں پیتا. ٹھیک ہے، تو صرف لا داخل کرتے ہیں تو وہ منفی خبر بن جاتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا. اچھا جبکہ فعل نہیں میں کسی چیز کے نہ کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے، ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے، عام طور پہ یہ بنتا تو کس سے ہے، حاضر کے صیغوں سے. منع کس سے کریں گے، منع یہاں پر منع کس سے کریں گے، جو سامنے حاضر ہوگا اسی کو منع کریں گے نا. تو لیکن یہاں پہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اب دیکھیں بڑی باریک بات آ رہی ہے، توجہ دیجیے گا، انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، منی بیک گارنٹی انشاءاللہ. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا دیکھیں وہ کیسے کہ یا لا یسخر، اب یہ غائب کا صیغہ ہے لیکن فعل نہیں ہے. اچھا یہ کیسے پتہ چلا کہ فعل نہیں ہے، لا یسخر جزم آ رہے ہیں منفی، اس پہ، اس جزم آ پہ رہی ہے نا. جزم آ رہا ہے نا. یہ جو جزم آ رہی ہے یہ جزم اس کی علامت ہے، یہ جزم اس کے آگے. لا یسخر مذاق نہ اڑائے، قومن کوئی قوم، من قومن دوسری قوم کی، کوئی قوم
یا کوئی لوگ دوسری قوم کی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسخروا قوما من قومکم، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم لوگ مذاق مت اڑایا کرو کسی قوم کا جو تم میں سے قوم منکم، ٹھیک ہے نا، کہ یا اب میں قوم من قومکم، یہ بھی آ سکتا تھا نا. کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا میں تو براہ راست خطاب فرمایا، لیکن کہا کہ نہیں کرے کوئی. تو اللہ تعالیٰ نے خطاب کا صیغہ نہیں لے کر آئے، غائب کا صیغہ لے کر آئے. کیوں؟ یہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک جی لطیف جی اشارہ ہے، یہ بلاغت ہے. اس کا تعلق گرامر کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بلاغت کے ساتھ ہے. میرا ایک ارادہ ہے، آپ حضرات اس کے لیے دعا فرمائیں. دعا کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر کریں گے تو پھر بتاتا ہوں، ورنہ بتانے کا فائدہ نہیں ہے. دعا انشاءاللہ تو جی کریں گے. جی جی انشاءاللہ. پاکستان میں دعا ایک ایسی چیز ہے جس کا دل نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ آپ بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی پریشانی کے، اس کو ٹیکس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی تک تو نہیں ہے، کل کو پتہ نہیں شاید اس گورنمنٹ سے نا بعید کچھ نہیں ہے، شاید وہ دعاؤں کے اوپر بھی ٹیکس لگا دے. ٹھیک ہے. نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے نا، ہر دفعہ ٹیکسز میں ماہر ہے. تو ان سے بعید کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، دعاؤں میں بھی ٹیکسز لگا دیں. امام صاحب ہر جمعے میں جتنی دعا آپ کروایا کریں گے نا جتنی لمبی دعا ہوگی اتنا لمبا ٹیکس ہوگا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. خیر یہ تو بات تھی. خیر ہے کہ اب بلاغت قرآنیہ پہ کورس بنانے کا رہتا ہے. جیسے ہی ماشاء اللہ سے الحمد ہمارا سلسلہ چلا، بہت سے ساتھی آئے اس میں، اور الحمدللہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، پیچھے سے بھی ساتھی آ رہے ہیں اور وہ ماشاء اللہ سے خوش ہیں کہ جی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. ایک ارادہ ہے، ایک تو ہے نا علماء پڑھتے ہیں بلاغت، وہ تو بہت ہائی لیول کی چیز ہوتی ہے، بڑی ٹیکنیکل ہوتی ہے، اور بڑی اس کے لیے تو بڑی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں آپ کو. ایک عام لوگ جیسے آپ لوگ ماشاء اللہ سے گرامر پڑھی اور کچھ نہ کچھ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، تو ایک آسان بلاغت قرآنیہ کا کورس یہ بھی میرا ارادہ ہے کرنے کا، تاکہ جس میں یہ چیزیں جس کا تعلق ہے بھائی یہاں پہ غائب کا صیغہ نہیں استعمال کیا، یعنی غائب کا صیغہ استعمال کیا، خطاب کا صیغہ استعمال کیا، اس کا تعلق بلاغت کے ساتھ ہے. دعا کریں وہ بھی کوئی نہ کوئی چیز وجود میں آ جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. خواہش بہت کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ کام. استاد اب لاسٹ ٹائم میں بھی آپ نے کہا تھا وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا والا، ابھی تک کون سے وہ جو نکات سورہ نکالنے والا. سورہ ہود والی جو بات بتائی تھی، ہاں میں کہ کہا وہ تھا اتنے نکات پہ کتنے آپ نے ہوں 23 اب کچھ نکات دیے. آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کروایا جا سکتا ہے، آپ لوگوں کو مزہ آئے گا ان شاء اللہ. وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 ہے. قیل یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی غیظ الماء قضی الامر واستوت الجودی قیل بعدا للقوم الظالمین. تو یہ اب آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں. وہ مجھے شروع میں جب پتہ چلا کہ اس ایک آیت میں 22 نقطے ہیں بلاغت کے، یہ 19 الفاظ ہیں، کل 19 الفاظ میں 22 نقطے ہیں بلاغت کے. میں بڑا مجھے شوق ہو کہ دیکھے تو صحیح. تو خیر اللہ نے توفیق دی، اس کو نکالا کتابوں سے. تو جب میں نے کتابوں سے نکال کر اس کو چھاننا شروع کیا تو 35 سے 40 نقطے بن گئے. وہ میں نے اپنے پاس جو نوٹ کیا ہے اور لکھا ہے، وہ 35 سے 40 نقطے بنتے ہیں ایک آیت کے اندر. 35 سے 40 نقطے ہیں. تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جیسے بھائی عبدالعلیم صاحب نے یاد دلایا کروائیں گے ان شاء اللہ. پہلے سورہ حجرات کر لیں پھر اس کو کرتے ہیں ان شاء اللہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب بات یہ تھی کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم دوسری قوم کی مذاق نہ اڑائے. لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کی مذاق نہ اڑائے. یہ ایک چیز ریپیٹ میں کرنا چاہتا، آپ نے یہ جو یہاں بلاغت کا کہا ہے کہ یہ یا ایھا الذین آمنو یہاں خطاب ہو رہا تھا اور یہاں کوئی قوم کا ذکر آ گیا، اب اس لیے اس کو بلاغت کہہ رہے تھے، یعنی یہ سامنے. وجہ کیا؟
یعنی صحیح ہے. یہ جو انداز بدلا ہے، یہ نہیں کہا جی کہ تم لوگ مذاق مت اڑاؤ، جی جی، پیچھے کی یہ آیت نہیں تو یہ کہا کہ بتا رہی ہے کہ بات تم سے تم کہنا چاہیے تھا، لیکن لا یعنی کوئی قوم پر آ گئی بات، یعنی کہ یہ بلاغت ہاں کانٹیکسٹ میں ہوا ہے. اب اس استاد کی صاحب وجہ کیا کہیں ہے؟ ہاں بتائیں. استاد صاحب کہیں یہ تو نہیں وجہ ہے کہ بحیثیت مومن ہم سے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کسی قوم کا مذاق جزاکم اڑائیں؟ اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. یہ ایک لطیف اشارہ ہے تم ایسا کرو، تو گویا کہ یہ کہا کہ کوئی نہ کرے، یعنی ایمان والے سے اس بات کی توقع نہیں ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا مذاق اڑائے گا، تو کوئی مذاق نہ اڑائے. تو Right. انڈائریکٹ نریشن ہے. اچھا، اس میں تأدیب کا، ادب سکھانے کا یہ بھی کا اصول بتا دیا کہ ایک جی جی معلم کو، ایک مربی کو، اور کو یہ کیا کریں. اسی لیے حضور اکرم صلی صلی اللہ علیہ اللہ وسلم. تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی کہ جب کہیں پہ کوئی بے اعتدالی دیکھتے تو اسی طریقے سے انڈائریکٹ نریشن کرتے. ما بال هؤلاء الاقوام يفعلون كذا وكذا. کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. ما بال جی هؤلاء جی الاقوام، یعنی اس طرح کہتے کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا نہیں کہتے. اسی طریقے سے اگر استاد اور مربی والدین کے لیے بھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے. اب یہ انڈائریکٹ نریشن ہے، اشارہ کر دیا کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، کچھ بچے ایسا کر رہے ہیں، کچھ طالب علم ایسا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ مولانا گویا وہ کہ ایک، جی جی انہوں نے احادیث کو کافی نا، وہ ڈاکٹر عبد الرحمن الریفی کی کتاب نہیں، خوشگوار تعلقات، یعنی خوشگوار زندگی گزارنے کے، اس میں بھی نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا کر نا، انہوں نے وہی سائیکالوجی کے لیے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح برتاؤ اشارے میں بتایا، یعنی کہ پوری دعوت کو حدیثیں لے کر آئے ہیں، اس میں کافی واقعات لکھا ہے، اس میں بھی تو ہے کتاب کافی. آپ کے پاس ہے تو بھیج دیں، جی گروپ میں بھیج دیں بیسے کتاب. میں بھیجتا ہوں. ہوں. تو یہ ہارڈ تھا کاپی کہ ڈھونڈتا ہوں، اس کی سافٹ کاپی میں انشاءاللہ بھیجوں گا. ہاں ہارڈ کاپی تو چلے وہ لے لیں گے، تو اس کو سافٹ کاپی بھیج دیں. جی جی میں بھیجتا تو لا یسخر، اب یہ بن جائے گا کیا کہ مذاق نہ اڑائے، فعل نہیں ہے. کون مذاق نہ اڑائے؟ قوم، ایک قوم، یہ فاعل بن جائے گا لا یسخر کا، کہ مذاق نہ اڑائے کوئی قوم من قومن. اب یہ من قومن صفت بن جائے گی، یعنی ایک قوم میں سے، یعنی من قومن صفت نہیں بنے گی، بلکہ جار مجرور کو لا یسخر کے ساتھ متعلق کریں گے. یہ صفت نہیں بنے گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جار مجرور صفت نہیں بن رہی، یعنی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، یعنی یہ قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اچھا، لفظ عسیٰ پہ آ جائیے گا. یہ عسیٰ کیا ہے؟ جیسے کانا فعل ناقص ہے، یہ فعل ناقص کیا ہوتا ہے؟ اچھا، فعل ناقص میں ہم پیچھے پڑھا تھا، جیسے کانا یہ فعل ناقص ہے. اس کو میں وائٹ بورڈ پہ لے کر آنا پڑے گا تھوڑا سا. ٹھیک ہے، اس کو کرنا پڑے گا، اس کو ہمیں وائٹ بورڈ پہ لانا پڑے گا. وائٹ بورڈ پہ لے کر آتے ہیں. اب وائٹ، اس میں جو عرض کر رہا تھا میں کہ جو عصا ہے کانا کی طرح، ابھی تک ہم نے عام طور پر جو افعال ناقصہ پڑھے ہیں وہ کون کون سے؟ ایک تو ہم نے کانا کو پڑھا، کانا یکونو بنتا ہے. کانا یکونو کو بھی لکھ لیتا چلے، وہ کانا کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن چلے اس کو علیحدہ سے لکھتے ہیں یکونو. لئیسا ہم نے پڑھا، اس کی بھی گردان چلتی ہے، نہیں ہے کے معنی میں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم نے پہلے شاید پڑھا تھا سارا ہے، کسی چیز کا ہو جانا، جس کی بھی گردان چلتے. سارا یسیرو چلتا ہے، اس کا ہو گیا، یسیرو ہوتا ہے، یہ بھی فعل ناقص ہے. لا یزالو، لا یزالو بھی فعل ناقص ہے. اصبح بھی فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے، ظل بھی فعل ناقص ہے، یہ بھی قرآن میں آتا ہے. ظل یعنی پورا دن یا دن کے اوقات میں گزارنا. باتا یبیتو بھی یہ فعل ناقص ہے. باتا رات گزاری، یبیتو وہ رات گزارتا ہے.
یہ بھی فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے نا. بات کا یبیتو بھی فعل ناقص. اسی طریقے سے آسا، یہ کسی چیز کے قریب ہونے کے لیے ہے، عین ممکن ہے، قریب ہے. اچھا یہ جتنے افعال ناقص ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوگا، ان کو افعال ناقصہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کے اندر ایسی کیا کمی لازم آ گئی کہ یہ ناقص ہے؟ اچھا افعال ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو فعل تامہ ہے اس کا فاعل اور مفعول آتا ہے، یعنی وہ ایک اپنا فاعل ہوگا اور ایک اس کا مفعول ہوگا. یہ افعال ان کے اندر فعل کا معنی تو پایا جاتا ہے لیکن ان کا فاعل اور مفعول نہیں آتا، بلکہ ایک ان کی اسم اور خبر آتی ہے. تو یہ ایک اعتبار سے اسم کے مشابہ ہیں، تو گویا کہ ان کی جو مشابہت ہے وہ فعل کے ساتھ پوری نہیں ہے بلکہ ناقص ہے. تو چونکہ ان کی افعال کے ساتھ مشابہت ناقص ہے، اسی ان کو کیا کہتے ہیں؟ افعال ناقصہ کہتے ہیں. اچھا ان میں سے جیسے میں نے کہا کہ ان کی فعل کی طرح کی گردان چلتی ہے، کانا کی گردان چلے، ماضی کی گردان چلے گی، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا، کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا، یہ ماضی کی گردان چلی. یکونو کی گردان چلا، یہ مضارع کی گردان پہ چلے گا، یکونو یکونان یکونون، تکونو تکونان یکن، تکونو تکونان تکونون تکونین تکونان تکن، اکونو نکونو. ٹھیک ہے نا. آپ اس کی گردان چلیں، لیسا کی پوری گردان چلتی، لیسا وہ نہیں تھا، لیسا وہ دو نہیں تھے، لیسو وہ لوگ نہیں تھے، لیست وہ عورت نہیں تھی، لیستا وہ دو عورتیں نہیں تھیں یا نہیں ہیں، تھیں یا ہے دونوں کے لیے نفی کے لیے آتا ہے، ماضی اور حال دونوں کے نفی کے. لیستا وہ دونوں نہیں ہیں، لسنا اب یہاں پہ یا اس کا گر جاتا ہے، وہ عورتیں نہیں ہیں، لستا تم نہیں ہو، لستما تم دو نہیں ہو، لستم تم مرد نہیں ہو، لستی تم عورت نہیں ہو، لستما تم دو عورتیں نہیں ہو، لستنا لستو لسنا. یہ لیسا سے گردان چلی. آگے آپ اس کی سورا کی گردان چلیں، سورا سورا سورو وہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. سورا وہ ہو گیا، کیا ہو گیا وہ آگے آتا ہے. کون ہو گیا؟ سارا رجل غنیًا، آدمی امیر ہو گیا، ٹھیک ہے. سار الامیر فقیرن، امیر آدمی فقیر بن گیا، ٹھیک ہے. سار الامیر فقیرن، امیر آدمی فقیر بن گیا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے سورا یسیرو، یسیرو کا مطلب کیا ہے؟ وہ بن جاتا ہے. تو سارا کی گردان چلے، سورا سورا سارو سورت سورتا سرنا، یہ سرنا بنے گا. تو سرتا سرتما سرتم، یہ سرنا کیوں بنے گا؟ سرنا کیوں نہیں بن جاتا؟ بتایا تھا کہ اس کے درمیان میں اصلاً یا تھی، یا الف سے تبدیل ہوئی ہے، تو یا کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو کسرہ دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ درمیان میں یا تھی. سرنا سرنا سرتا سرتما سرتم سرتی سرتما سرتن سرتو سرنا. آگے چلیں، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ پھر آگے چلے یسیرو یسیران یسیرون تسیرو تسیران یسرنا، تسیرو تسیران تسیرون تسیرین تسیران تسرنا، اسیرو نسیرو. پھر اسی طریقے سے لا یزالو سے گردان چلے، یہ مضارع کی طرح لا یزالو لا یزالان لا یزالون، لا تزالو لا تزالانی لا یزلنا، اب اس کا الف گرے گا درمیان کا. پھر لا تزالو لا تزالانی لا تزالون لا تزالین لا تزالانی لا تزلنا، پھر الف گرے گا جمع مؤنث میں آ کے. لا ازالو لا نزالو ہمیشہ رہنے کے معنی میں ہے. لا یزالون مختلفین، وہ ہمیشہ آپس میں اختلافی کرتے رہیں گے، قرآن حکیم میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ نا. جو لا ہے، لازم یہ لا جی، منع کرنے کے لیے آ رہا ہے اس جگہ پہ، یہ لا نہیں اگر نہیں، یہ ہٹا نفی کے لیے ہے، یہ نفی کے نفی لیے کے لیے ہے. جی جی. صحیح. اصبح، اسی سے اصبح سے گردان چلتی ہے. اصبح یصبح یہ بھی آتا، دونوں آتے ہیں اس کے. تو اصبح کی گردان ماضی کی طرح چلے گی، یصبح کی گردان
یہ مضارع کی طرح چلے گی. ظل، اچھا ظل یظل، اس کی بھی گردان ماضی اور مضارع کی طرح چلتی ہے. بات یبیتو، عصا کی گردان. اب عصا پہ آتے ہیں. یہ میں بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ یہ افعال ناقصہ ہیں، ان کی گردان بھی چلتی ہے لیکن ان کا فاعل اور مفعول نہیں آتا، ان کا اسم اور ان کی خبر آتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب عصا کی گردان چلائیے گا. دیکھیں عصا سے جب آپ تسنیہ پہنچیں گے تو اس کی یا حرکت میں آ جائے گی. عصا، عصا یا. اور عصا یو سے کیا بنے گا؟ عصو. اسد، پھر استا، ٹھیک ہے نا. اسینا. اب اس کا ترجمہ قریب ہونے کا. عصا وہ قریب ہے، عصا یا وہ دو قریب ہیں، عصو وہ لوگ قریب ہے، اسد وہ عورت قریب ہے، استا وہ دو قریب ہے، اسینا وہ عورتیں قریب ہے، اسیتا تم قریب ہو. ٹھیک ہے نا. اسیتما تم دو مرد قریب ہو. اسیتم قرآن کی فہل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. سورہ محمد میں آتا ہے فہل اسیتم، یعنی این ممکن ہے کہ ان تولیتم. اب تولیتم کے دو ترجمے کیے گئے. ایک یہ کہ تمہیں حکومت مل جائے اور دوسرا ترجمہ ہے کہ تم حکم جہاد سے منہ موڑ دو. فہل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے. وتقطعوا ارحامکم اور تم رحمی رشتوں کو توڑو گے. ایسا ہی تو وہاں پر بھی آ رہا قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ آیا ایسا. اسی طریقے سے ایسیتی آ جائے گا. ٹھیک ہے. ایسا ہی تما، ایسا ہی تن آ جائے گا. ایسا ہی تن آ جائے گا یہاں پہ. اور نیچے پھر ایسا ہی تو اور ایسا ہی نہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی گردان چلی. یہ گردان آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو ایسا جب ہوگا تو اس میں اس کے بعد ہم فاعل اور مفعول کو تلاش نہیں کریں گے. کس چیز کو تلاش کریں گے؟ اس کی اسم اور خبر کو تلاش کریں گے. تب یہاں پہ آ رہا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، عسى ان يكونوا خيرا منهم. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ کیا بنے گا اس کو دیکھیے گا تھوڑا سا. جی اس کو آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے. عسى ان يكونوا. اب یہاں پہ عسى کی جو ہم پڑھ رہے ہیں تو دو چیزیں ہم اس کے تلاش کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا اسم کیا ہے؟ ایک اس کا اسم کا ہے اور ایک اس کی خبر. آیت کون سی پڑھ رہے ہیں؟ آیت نمبر کون سی پڑھ رہے ہیں؟ آیت جی 11 نمبر ہے جی 11 11 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں نا اس میں. ابھی 11 نمبر آیت کے اندر اب یہاں پہ ہمیں یہ تلاش کرنا ہوگا کہ عصا کے بعد اس کا وہ کہاں ہے. بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ یہ چیز دیکھیں. اچھا یہاں پر اب ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھار جب آپ اس کا تلاش کریں گے اسم اور خبر تو آپ کو یہ اس کو میں لکھ رہا ہوں اس کے اوپر نا بلکہ وائٹ بورڈ پہ اس کو لکھتے ہیں. اگر آپ نے اس کی لے لی تو آگے چلتے ہیں. ذرا تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے اوپر ابھی. اب اس کو ہم لکھتے ہیں عسى ان يكونوا. عسى ان يكونوا خيرا منهم. اب عسى کے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر عسى قریب ہے. کیا قریب ہے؟ ان يكونوا خيرا منهم.
کہ وہ ان سے بہتر. تو ان کیا ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ یکونون تھا. میں نے جیسے کہا نا یکونون تھا، وہ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان جب داخل ہوگا، یہ ان داخل ہوگا تو اس ان نے کیا کیا؟ اس نون کو گرا دے گا، نصب دے گا. تو اب یہ ان ایک کام تو یہ کرے گا کہ اس کا نون گر گیا، ان یکونونا سے یکونو بن جائے گا، ان یکونو. اچھا دوسرا کام کیا کرے گا؟ اس کو مصدر کے معنی میں لے کے جائے گا. مصدر کا معنی کہ اس کے ان داخل ہونے سے پہلے سے یکونونا کا مطلب کیا تھا؟ وہ لوگ ہوتے ہیں یا وہ لوگ ہوں گے، یہ معنی تھا اس کا. اب یہ کہ ان لوگوں کا ہونا، یعنی کسی چیز وہ ہوتے ہیں یا ہوں گے، یہ اس کا اصل معنی تھا. اس کا معنی مصدریہ. مصدریہ کہتے ہیں جس میں کسی کام تو پایا جائے لیکن زمانہ نہ پایا جائے. تو یکونو ان لوگوں کا ہونا. تو ایسا یکونو این ممکن ہے کہ وہ ہوں. وہ کیا ہوں؟ خیرن بہتر. این ممکن ہے کہ وہ لوگ ہوں. اب یکونونا کیا ہے؟ یہ فعل ناقص ہے. اس کے اندر جو ضمیر ہم ہے یہ اس کا اسم ہے، خیرن اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. تو خیرن کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. منہم جار مجرور کو ہم متعلق کر دیں گے خیرن کے ساتھ، ان سے بہتر ہوں. تب یہ تو پورا کا پورا ہو گیا. یہ اسم ہے کانا کی، تو یہ کانا اپنی اسم اور خبر کا جملہ ناقصہ. اچھا جملہ ناقصہ ہو کر اب یہاں پہ ہمیں خبر کی ضرورت نہیں پڑ رہی. میں نے کہا جیسے اسا بھی ہے، جیسے کانا کی اسم اور خبر ہے، ویسے اسا کی بھی اسم اور خبر ہونی چاہیے تھی. لیکن یہاں پر آپ کو اس کی خبر کی ضرورت نہیں پڑ رہی. تو خبر کی ضرورت نہیں پڑ رہی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسا تامہ ہو گیا، اب ناقصہ نہیں رہا. یعنی اس کی جو اسم ہے اس پر آ کے بات مکمل ہو جاتی ہے. کہ کبھی کبھار یہ ناقصہ سے تامہ بن جاتا ہے. اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہاں پہ اسا کیا ہے؟ یہ تامہ ہے. ہاں تامہ کا مطلب ہوتا ہے مکمل، یعنی جہاں پہ اس کے اسم پہ بات مکمل ہو جائے، اس کو خبر کی حاجت نہ ہو. تو ایسا یکون خیر منہن، تو اب اس کی یہ پورا کا پورا یہ ان جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مصدریہ ہے. اس کو لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ نا. تو اس میں ایک سوال ہے کہ یہ ہمیں خبر کی ضرورت کیوں نہیں پڑ رہی؟ مطلب یہ اب اگر دیکھیں وہ ہوں مطلب کیا ترجمہ ہوں کر یہ کے سوال. دیکھیں. اسی سے نہیں کنیکٹڈ ہے. خبر آپ نے بنایا تو ہے اس کو خیرن. نہیں، خیرن کو کانا کی خبر بنایا نا. یہ ان یکون خیرن منہم جو ہے پورا کا پورا جملہ فعل اچھا ناقص صحیح بن کر کیا ہے؟ اسا کے لیے اسم بن رہا ہے. اور اسی اسم پہ بات مکمل ہے. کیا چیز قریب ہو، جیسے فہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا چیز قریب ہو؟ ان لوگوں کا ان سے بہتر ہونا. این ممکن ہے، قریب ہے، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر. بات مکمل ہو گئی. یعنی کیوں مذاق مت اڑاؤ؟ کیونکہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے ان سے بہتر. ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. کیوں مذاق نہ اڑائیں؟ ایسا یکن خیر منہن، کہ جو عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سمجھ آ گئی. تو یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے یہ جو بن جائے گا اسا کا اسم. جی جی ایسی ہے. یہ صحیح ہے. پورے جملے کو بھی اسم کہہ سکتے ہیں. اسے بھی کہیں گے، یعنی جملے کو نہیں، اسا کو ہم کہیں گے یہ ہے فعل ناقص، اور ان صحیح ہے. یکون خیر منہم اس کا اسم ہے. لیکن چونکہ یہ اسا یہاں پہ تامہ ہے اس لیے یہ اسم پہ آ کے اس کی بات مکمل ہو رہی ہے. یعنی خبر کی اس کو حاجت نہیں. بس اتنی بات کہیں گے اس کو. صحیح. آگے چلتے ہیں. اب اگلا بھی اسی طریقے سے ہے. اس پہ جو تھوڑی سی میں نے اس کی وہ اسکرین شاٹ لے لیا آپ نے. آگے چلیں بنی صاحب. جی لے لیے لے لیں. اچھا آگے چلتے ہیں.
کہاں چلے گئے؟ اچھا جی، ہمارے ایک ساتھی درمیان میں اچانک کون چلا گیا؟ سہیل صاحب نے ساتھ ڈراپ ہو گیا. اچھا چلیے آگے چلتے ہیں. آگے چلیے گا. اسولا نساء من نساء، اب یہ نساء کا جو عطف ہے قومن پہ روز ہے، یعنی عورتیں بھی مذاق نہ اڑائیں. ٹھیک ہے نا، یعنی نہ مرد مذاق اڑائیں نہ عورتیں مذاق اڑائیں. من نساء دوسری عورتوں کے آسا ان یکن، اب ان یکن یہ بھی فعل ناقص ہے، وہ عورتیں ہوں خیرن منہن ان سے بہتر، اس کی بھی وہ ترکیب ہوگی. ولا تلمزوا انفسکم، لا تلمزوا انفسکم، اور تم اپنی جانوں کو تانا مت دو. لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی برے برے، یعنی میں نے عرض کیا تھا کہ تنابزو کا مطلب عیب لگانے کا ہے، اور نہ ہی برے لقب سے عیب لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی برے لقب سے، برے ناموں سے عیب لگاؤ. تو یہ لا تلمزو اور لا تنابزو دونوں کیا بنے گا؟ فعل نہیں ہے. آسان ہے نا. اصل میں کیا تلمزو نہ تم تانا دیتے ہو، لا تلمزو تم تانا مت دو، تنابزو نہ تم عیب لگاتے ہو، لا تنابزو تم عیب نہ لگاؤ. تو تنابزا یتنابزو کون سا باب بنے گا سر؟ بتائیں گے ذرا کون سا باب ہے یہ؟ تنابزا یتنابزو کون سا باب ہے؟ فعال افعال باب باب افعال تفاعل نہیں، افعال نہیں ہے. باب افعال میں ہاں درمیان میں ساتا الف ہے، ہی ٹھیک آئے ہے. گا. اگر تا اور درمیان میں الف آ جائے تو باب تفاعل ہوگا. تنابزا یتنابزو تنابز، اس کا مصدر کیا بنے گا؟ تنابز، عیب لگانا. تنابزا یہ ماضی ہے، اس نے عیب لگایا. یتنابزو مضارع ہے، وہ عیب لگاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ عیب لگاتا ہے. تو لا تو تتنابزون تھا، اس کی گردان چلا ہے نا یتنابز سے، تو یتنابز یتنابزو یتنابزانی یتنابزون. تتنابزو تتنابزانی یتنابزنا جمع مؤنث غائب. تتنابزو تتنابزانی تتنابزون جمع مذکر حاضر. تتنابزینا واحد مؤنث حاضر. تتنابزانی تتنابزن اتنابزو نتنابزو اتنابزو نتنابزو. اب جب اس کا آپ امر نکالیں گے تو کیا بنے گا؟ تنابزو سے تنا، تتنابزو سے تا ہٹائیں گے تو تنابز. تتنابزانی سے تنابزا، تتنابزون تتنابزون بزونا سے تنابزو، تتنابزینا سے تنابزی، تتنابزانی سے تنابزا، تتنابزنا سے تنابزنا. کیا بن جائے گا؟ تنابزنا. ٹھیک ہے. اب یہ اس کا امر کیا ہوگا؟ لا تتنابزو. اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ لا تتنابزو، لیکن کبھی کبھار اس کی جو تا ہے شروع کی تخفیفاً حذف کر دیتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ لا تتنابزو ہونا چاہیے تھا کہ تم لوگ وہ نہ کرو. ٹھیک ہے، آگے چلیے. یہ والی بات یہ تخفیفاً کہ یہ سمجھ نہیں آئی، بات دوبارہ رپیٹ کیجیے گا. دو تا کا جو ریپیٹیشن ہوتی ہے نا جی تتنابزو، تو دو تا کی جو ریپیٹیشن ہے زبان پہ ثقیل ہوتی ہے. آپ دیکھیے گا نا ایک ہی حرف کو جو ہے وہ کرنا، ریپیٹ کرنا زبان پہ تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، باعث دقت ہوتا ہے. تو عربی زبان میں اس کی جو تا ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں. تو اصل میں کیا تھا؟ لا تتنابزو تھا، تو کیا بن گیا؟ لا لا تتنابز. لا تتنابزو سے
اس کی تا کو حذف تو لا تنابزو بن گیا. ٹھیک ہے نا, بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی جی. آگے چلے. اچھا یہاں پہ روک دیتے ہیں, کل اس کو اہم ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. جیسے اسا کی آج تفصیل بتائی تھی, بئس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے. بئس اور نعمہ افعال مدح اور افعال ذم ہے, اس کو کل کریں گے انشاءاللہ. ابھی فی الحال قرآن چلا رہے ہیں. ہماری بخاری شریف شروع ہوئی تھی, اس کو بھی دیکھیں گے, لیکن ابھی تھوڑا سا قرآن کو چلانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. ابھی تھوڑا سا اس کو قرآن کو چلائیں گے ذرا, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کل انشاءاللہ حضرت اس کو, یہ کل ذرا وقت پہ تشریف رہے گا. ٹائم ابھی انشاءاللہ 6:45 ہی رکھیں یا خیال ہے, یا چینج کر دیں؟ کیونکہ مساجد میں ٹائم تقریباً فجر کا تو 5:20-25 پہ آ گیا آج تک. جی حضرت کیا تھوڑا خیال سا ہے؟ آگے کر لیں, تھوڑا سا آگے کر لیں, یہ مشکل ہو رہی اچھا, ہے. جی 5:25 پہ ہمارے جماعت ہو رہی ہے, لیکن 35-40 تو جماعت ختم ہوتے ہوئے رہتی ہے. چلے کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم آپ سمجھیے گا کہ تقریباً 5:50-55 پہ شروع کریں گے سر, ٹھیک ہے نا. جی 5:50-55 پہ شروع کرتے ہیں کل, ٹھیک ہے جی. جی کل انشاءاللہ اس کو یہ جب وقت پہ تشریح لے, کل یہ اہم بات یہ ہے, بئس اور نعمہ کا جو قاعدہ استعمال ہے قرآن میں, اس کو کوئی مذاکرہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. ٹھیک ہے شیخ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ.